اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم لسنر، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دجال، جسے مسیح دجال بھی کہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو جو کچھ بھی دجال کے بارے میں معلومات دوں گی وہ میری اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوگا، یہ میری ریسرچ ہے اور میری کوشش ہے کہ جانے مانے اسکالرز کی معلومات ہی آپ لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ یہ جو دجال ہے یہ عام دماغ کی بات نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذہین دماغ کا یا پختہ ذہن کا ہونا ضروری ہے، یا پھر اسے اچھے سے سمجھانے والا کوئی ہو سکتا ہے میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے بچوں اور دوست و احباب کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے۔ سینکڑوں سالوں سے یہودی اپنے مسیح کے انتظار میں ہیں کہ ان کا مسیحا آئے گا اور پوری دنیا میں ان کا راج قائم ہوگا۔ اسلامی نظریے سے دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک سبھی نبیوں نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نہیں بلکہ نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی پاک تک سبھی نبیوں نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے دور میں ہی دجال کی انٹری ہوئی، اس کے بارے میں پتہ چلا، واللہ عالم۔ آخری نبی پاک کے آنے سے 100 سال پہلے ہی یہودیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا دجال مسیحا آنے والا ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ دجال سے پہلے مسلمانوں کے آخری نبی آئیں گے۔ یروشلم سے لے کر مدینہ تک یہودیوں کی ایلیمنٹری سیٹلمنٹ شروع ہو گئی تھی۔ یہودی ان علاقوں میں بسنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ ان کی پیشن گوئی کے مطابق مدینہ شریف میں آخری نبی پاک آئیں گے اور یروشلم کے آس پاس ان کا مسیحا دجال آئے گا۔ یہودی باقاعدہ یہ پیشن گوئیاں لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے کہ کب مسلمانوں کے آخری نبی کی پیدائش ہوگی۔ مکہ مدینہ کے علاقے میں جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو یہ اس بچے میں نبوت کی نشانی ڈھونڈتے کہ کہیں یہ ہی تو نبی نہیں ہے۔ اسی طرح وقت بیتتا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور پھر انہیں نبوت سے نوازا گیا۔ نبوت ملنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کیے۔ یہاں آپ کو سلمان فارسی کے بارے میں بھی بتاتے چلوں۔ ایمان لانے سے پہلے سلمان فارسی پادریوں یا یہودی عالموں کے ساتھ سفر میں رہتے تھے، ان کے شاگرد بن کر تاکہ وہ علم حاصل کر سکیں۔ اور دوسری وجہ نبی پاک کی تلاش بھی تھی، کیونکہ ان کے آخری استاد نے ان سے کہا تھا کہ مسلمانوں کے ایک نبی نے آنا ہے، تم اس نبی کا انتظار کرو۔ ایک دفعہ سفر کے دوران ان کے قافلے پر حملہ ہوا اور سلمان فارسی قید کر لیے گئے اور انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ انہیں خریدنے والا یہودی مدینے کے رہنے والا تھا۔ اسی طرح سلمان فارسی مدینہ پہنچ گئے۔ غلام بننے کے باوجود وہ بہت خوش تھے، وہ اس لیے کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ نبی پاک مدینہ میں آئیں گے اور اسے نبی پاک کا انتظار تھا۔ سلمان فارسی کو ان کے استادوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چند نشانیاں بتائی تھیں کہ اگر کسی شخص میں یہ نشانیاں ہوں گی تو وہ ہی نبی ہوگا۔ نشانیاں یہ تھیں کہ نبی صدقے کا کھانا نہیں کھائیں گے، ان کے جسم پر مہر نبوت ہوگی اور کچھ سوالات کے جواب دیں گے۔ سوالات جیسے روح کیا ہوتی ہے، اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا، اور ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں۔ جب سلمان فارسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا تو وہ نبی پاک سے ملنے گئے۔ انہیں بہت تجسس تھا کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، کیا یہ سچے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے وہ اپنے ساتھ کچھ کھانا لے کر گئے اور نبی پاک کو دے کر کہا، یہ صدقے کا کھانا ہے، آپ لوگ کھا لیں۔ نبی پاک نے اس سے کھانا لیا، اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ کھانا صحابیوں کو دے کر کہا
اسے آپ لوگ کھا لو۔ ایک نشانی اس نے دیکھ لی کہ نبی صدقے کا کھانا نہیں کھاتے۔ دوسری نشانی جسم پر مہر نبوت بھی اس نے کوئی ترکیب لڑا کر دیکھ لی، اور جب نبی پاک سے سوالات کیے گئے کہ روح کیا ہوتی ہے، اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا اور ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں، انہی سب سوالات کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی اور یہودیوں کو ان کا جواب ملا۔ اب سلمان فارسی کو مکمل یقین ہو گیا، انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہی مسلمانوں کے آخری نبی ہیں اور سچے ہیں۔ مسلمان فارسی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ کیسے مسلمان ہوئے یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں دجال کی ٹاپک کی طرف۔ دجال کو لے کر آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات ابھرتے ہوں گے، جیسے دجال کہاں پیدا ہوا، کس گھرانے سے تعلق تھا، دجال کا خروج کیوں ہوا، کس ملک سے اس کا خروج ہوگا، اس وقت وہ کہاں ہے اور کس وقت نکلے گا، اس کا ساتھ کون لوگ دیں گے، دجال اس دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا، اس کا فتنہ کس طرح کا ہوگا، اس کا اصل نام کیا تھا، اس کا حلیہ کیا ہوگا، اس کی کیا ایسی نشانیاں ہوں گی کہ ہر مسلمان پہچان لے گا کہ یہ دجال ہے، اور جو لوگ دجال کا زمانہ پائیں گے ان کے لیے نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور اپنے آپ کو دجال سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، دجال کو کون قتل کرے گا، اور جو مسلمان دجال کے خلاف جہاد کریں گے نبی پاک نے ان کے لیے کیا بشارت دی ہے، اور کیا دجال کے خلاف جہاد امت محمدیہ کا آخری جہاد ہوگا، اور کیا اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کیوں داخل نہ ہو سکے گا۔ یہ سب ایسے سوالات ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ دجال سیریز ختم ہونے تک ان سب کے سوالات آپ کو مل جائیں گے، اور امید کرتی ہوں آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے۔ دجال کا ظہور تب تک نہیں ہوگا جب تک لوگ اسے بھول نہیں جاتے، یہاں تک کہ مسجد کے امام بھی ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، یعنی مسلمان دجال کی طرف سے غفلت میں رہیں گے اور اسی غفلت میں دجال ظاہر ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم اس کے حلیے کی طرف کہ وہ کیسا دکھے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، خبردار اس کی جنت جہنم ہوگی اور جہنم جنت۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دجال پست قد انسان ہوگا، مضبوط جسم والا ہوگا، بڑے سر والا ہوگا، اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، ان میں سے ایک آنکھ انگور کے دانے کے جیسی باہر نکلی ہوئی ہوں گی، بال گھنگریالے ہوں گے، پیشانی بڑی ہوگی، اس کا رنگ گورا ہوگا، اور اس کی پنڈلیاں آرچ شیپ کی ہوں گی، یعنی نارمل نہیں ہوں گی، دیکھنے والا جان جائے گا کہ اس کے پیر میں نقص ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو آرچ شیپ سے پتہ نہیں ہوگا کہ کیا آرچ شیپ سے کیا مراد ہے۔ آرچ شیپ سے مراد اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی بچے میں بون ڈیفیشنسی کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں اور ٹیڑھی ہو کر تھوڑی سی گول مڑ جاتی ہے اور دونوں پیر ایک دوسرے سے دور دکھائی دیتے ہیں، اسے آرچ شیپ کہتے ہیں۔ اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو صرف ایمان والے ہی پڑھ سکیں گے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ۔ اب دجال اس وقت کہاں قید ہے، یہ ہم اگلی سیریز میں جانیں گے۔